دیکھیں یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، خواہ وہ کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، افغانستان میں، شام میں، تو بحیثیت مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اور مسلمان آباد ہیں ان کا دل دکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مومنین کے درمیان ایک بائنڈنگ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں۔ اصل رشتہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم باہم مہربانی اور شفقت میں اور محبت اور معاونت میں مومنین کو ایک جسم کی مانند پاؤ گے، کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بیداری میں وقت گزارتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مومنین ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح جسم میں اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے، بہت زبردست۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ ایک عمارت کی مانند ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جو ہیں یوں داخل کی اس کی پریزنٹیشن کے طور پر، کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں اس طرح مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ خیر یہ ساری باتیں تو تعلیمات تھیں، پریکٹیکلی تو اس وقت آپ مسلمانوں کی آپس کی فرقہ وارانہ تفریق دیکھ لیں، لسانی بنیادوں کے اوپر تفریق دیکھ لیں، سیاسی بنیادوں کے اوپر تفریق دیکھ لیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہی تفرقہ بازی ہے اور یہی ہماری یونٹی کا ٹوٹنا ہے، جس کی پاداشت میں ہم یہ برا وقت دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو صرف ایک مذمتی قرارداد کو ہی ہم سامنے لا سکتے ہیں، یا دعا کر سکتے ہیں، یا 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، یا جمعے والے دن آدھا گھنٹے کے لیے ہم جو ہے وہ علامتی طور پہ ٹریفک کو روک سکتے ہیں، وہ بھی اپنی ٹریفک کو، کسی کی نہیں سر، اپنی ٹریفک۔ یعنی اگر سکول میں بچے گئے ہیں تو وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، اگر کوئی بندہ ہاسپٹل میں جا رہا ہے تو راستے میں وہ ذلیل ہو جائے، وہ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے، جو آزاد مسلمان ہیں نا ان کی آزادی چھین سکتے ہیں، بس یہ کر سکتے ہیں۔ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، لیکن ہماری بھولی عوام کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے کمزور ترین نیشن ہے۔ جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے ہماری کوئی ورت نہیں ہوگی، اور جب ہم اس طرح کی باتیں ریئلسٹک کرتے ہیں نا تو ہماری جو جذباتی عوام ہے وہ کہتی ہے دیکھیں جی افغانستان میں بھی تو کچھ نہیں ہے نا، تو بالآخر 20 سال بعد امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا ہے، تو آپ پاکستان کو افغانستان بنانا چاہتے ہیں؟ وہاں کی عوام 20 سال سے کیا وقت گزار رہی ہے وہ کسی کو پتہ ہے؟ یہ سب کچھ آپ کا چھن جائے گا اگر آپ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تو آپ ایک دن کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دن کے لیے آپ کا نیٹ کی سروس بند کر دی جائے تو آپ کا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ مثالیں افغانستان کی دے رہے ہیں۔ تو کوئی پڑھی لکھی بات کریں، اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارا جو پازیٹیو پروپیگنڈا ہے نا، یہ پروپیگنڈا نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، پازیٹیولی بھی یوز ہوتا ہے کہ آپ اپنی دعوت کو لانچ کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں لوگوں میں، وہ بھی بری طرح ناکام ہوا ہے۔